حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والمنافقين والكافرين والعاصين. وصلى الله على سيدنا ومولانا بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأطيبين الأنجبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، کربلا اور کربلائی معاشرے کے عنوان سے یہ چھٹا خطاب ہے. سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 23 کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے. قریب پروردگار بعض مؤمنین کی تعریف و تمجید بیان کرتے ہوئے اعلان کر رہے ہیں کچھ ایسے صاحبان ایمان جنہوں نے اللہ سے کیے گئے اپنے وعدے کو پورا کیا، جو اپنی نوبت تک پہنچ چکے ہیں، اور بعض وہ ہیں جنہیں اپنی نوبت کا انتظار ہے. سید الشہداء، فرزند رسول، جگر گوشے بطول، حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اپنے مختلف خطبات میں، اپنے مختلف خطابات میں قرآن مجید کے سورہ مبارکہ احزاب کی اسی آیت نمبر 23 کو پڑھتے رہے، حتیٰ جب شہداء کی خبر شہادت ملی تو امام علی مقام نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. عرض کیا آپ کے سامنے کہ شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ امام علی مقام کا بار بار اس آیت کریمہ کو پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام کی منزل مقصود کا نام کوفہ کی سرزمین نہیں ہے، بلکہ آپ کی منزل مقصود کا نام ہے سرزمین کربلا. شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ شب زیارت سرکار سید الشہداء. انشاءاللہ ہم سب کو پروردگار توفیق دے زیارت امام علی مقام کی. بڑی فضیلت ہے زیارت سید الشہداء کی. ایک شہادت کے عوض پروردگار عالم نے امام علی مقام کو چند خصوصیت عطا کی جو کسی اور معصوم کے ہاں نظر نہیں آتی ہے. مثال کے طور پر الشفاء فی تربتہ، خاک کربلا کو پروردگار نے خاک شفا بنایا ہے. دنیا کی ہر مٹی کا کھانا حرام ہے سوائے تربت پاک سید الشہداء کے. چند ایک مستحبات ہیں خاک کربلا کو لے کر. مثال کے طور پر بچہ جب پیدا ہو تو اس کی پہلی خوراک کیا ہونی چاہیے؟ خاک کربلا. بچہ جب چلنے کے لائق ہو تو اس کے تلوے میں کیا لگانا چاہیے؟ تربت پاک سید الشہداء. علماء نے وجہ بتایا یہ کہ اگر
ایسا عمل انجام دیا تو یہ بچہ جوانی کے مرحلے میں کبھی بھی اس کے پائے ثبات میں لغزش پیدا نہیں ہوگی، بلکہ یہ صراط مستقیم کا راہی رہے گا۔ مرنے کے بعد کس مٹی کا میت کے ساتھ رکھنا مستحب ہے؟ اسی خاک کربلا کا۔ پڑھیے گا آپ بزرگ علماء کی داستانوں کو، آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے۔ نعمت اللہ جزائری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جیسے بزرگ علماء مراجع فقہا جس چیز کے ذریعے شفا حاصل کرتے ہیں وہ یہی خاک پاک سرکار سید الشہداء امام حسین۔ بڑی فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت اجابت الدعاء تحت قبتہ۔ خدا نے خود قرآن میں وعدہ کیا مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، لیکن زمان و مکان کے اعتبار سے پروردگار عالم نے کبھی کسی زمانے کو اہمیت دی ہے، کبھی کسی مکان کو اہمیت دی ہے۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ زیارت وارثہ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم اور آپ زیارت سرکار سید الشہداء کے لیے کبھی بھی سفر کا ارادہ کر سکتے ہیں، لیکن نیمہ شعبان میں سفر زیارت امام حسین کی فضیلت کچھ اور ہے، اربعین کے موقع پر امام علی مقام کی زیارت کی فضیلت کچھ اور ہے۔ جو دعا ہم اور آپ اپنے گھر میں مصلی پر بیٹھ کر خدا کی بارگاہ میں طلب کر رہے ہیں اس کی فضیلت کچھ اور ہے، لیکن یہی دعا اگر ہم مسجد الحرام میں جا کر خدا کی بارگاہ میں طلب کریں اس کی فضیلت کچھ اور ہے۔ یہی دعا اگر زیر قبہ امام حسین ایک بندہ پروردگار خدا کی بارگاہ میں طلب کرے تو اس کی فضیلت کچھ اور ہے۔ دوسری فضیلت امام حسین کو ایک شہادت کے عوض کیا حاصل ہوئی؟ جب ایک بندہ مومن خدا کی بارگاہ میں زیر قبہ امام علی مقام پہنچ کر اپنے دست سوال کو دراز کرتا ہے تو خدا اس بندے مومن کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ مجالس اعضاء جس میں ہم اور آپ شریک ہو رہے ہیں مسلسل، اور انشاءاللہ ہماری یہ شرکت خدا بند کریم کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرے، صاحبان توفیق فرش اعضاء پر آتے ہیں۔ اور ان مجالس کی اہمیت کیا ہے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اور یہ حدیث وہ ہے جسے فریم کرا کر امام بارگاہوں میں لگانا چاہیے، اعضاء خانوں میں لگانا چاہیے۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مولا فرماتے ہیں من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تمیت القلوب۔ جو شخص ہماری کسی ایسی بزم میں شریک ہو جہاں ہمارے امر کو زندہ کیا جا رہا ہو، جہاں خیرات علم تقسیم ہو رہی ہو، تو ایسی مجالس میں شرکت کرنے والے کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن تمام انسانیت کے قلوب مردہ ہوں گے۔ دعا کہاں قبول ہوتی ہے؟ زیر قبہ امام حسین۔ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد تقی بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ جملہ ہے کہ اگر کربلا نہیں پہنچ پا رہے ہو تو اپنے آپ کو فرش عزا تک پہنچا دو۔ فرش عزا وہی مرتبہ رکھتا ہے جو قبہ امام حسین کا درجہ اور مرتبہ ہے۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب یہ انسان کی اپنی ظرفیت ہے کہ خدا کی بارگاہ سے طلب کیا کرنا ہے، مانگنا کیا ہے، ظاہری اور مادی چیزیں ہیں یا پھر معرفت رب کی بھی۔ پھر تیسری فضیلت جو امام حسین کو حاصل ہوئی ہے والائمہ من ذریتہ، نسل سید الشہداء میں بعد کے سارے 9 ائمہ اطہار علیہم السلام۔ آخری پردہ غیبت میں جو منتظر ہے امر رب کا، اور جو جب ظہور کرے گا تو ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے پر کرے گا۔ علامات ظہور ایک ٹاپک ہے، بظاہر بہت ساری علامتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا مساجد میں اور بہت ساری جگہوں پر پوسٹر کی شکل میں، لیکن 5 حتمی علامتیں ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ چوتھی فضیلت سرکار سید الشہداء امام حسین کو جو پروردگار نے عطا کی ہے کہ جب ایک زائر سفر زیارت کربلا معلیٰ کرتا ہے تو جتنے دن وہ سفر زیارت میں رہتا ہے وہ ایام اس کی عمر میں شمار نہیں ہوتے ہیں۔ بڑی فضیلت ہے سرزمین عاشقان کربلا معلیٰ کی۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ آخر امیر المؤمنین نے صفین سے واپسی کے بعد جب خود کو پہنچایا ہے سرزمین کربلا
ایک مشت خاک اٹھائی ہے، استشمام کیا ہے، بوسہ لیا ہے، اور پھر مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں وَاحً لَكِ أَيُّهَا التُّرْبَةُ، خوش قسمت ہو تمہیں مٹی، کیونکہ تمہاری ہی سرزمین پر کائنات کے بہترین افراد سے پردہ لحد کیا جائیں گے۔ انبیاء کرام آئے ہیں، اولیاء الہی آئے ہیں، کہاں؟ سرزمین عاشقان کربلا معلی میں۔ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، کربلا کوئی بیاب و گیاہ صحرا اور بیابان کا نام نہیں ہے، بلکہ کربلا شہادتوں کا ایک ایسا گلشن ہے جس سے فضائے اسلام معطر ہے۔ چمن اسلام کی آبیاری کی ہے سید الشہداء نے۔ متاع آرزو قلب انبیاء ہے حسین، لب خلیل سے نکلی ہوئی دعا ہے حسین، جو گونجتی رہے تا حشر وہ صدا ہے حسین، علی کی جاں پیمبر کا آسرا ہے حسین، تو وجود رابطہ جسم و جاں حسین سے ہے، زمین حسین سے ہے، آسماں حسین سے ہے۔ عزیزان گرامی، سید الشہداء کی ولادت ہوئی، آپ توجہ کیجئے گا، امام علی مقام۔ آپ سوچئے گزشتہ مسلسل اول ماہ محرم سے مجالس اعزا کا اہتمام آپ کے اپنے چنئی اور مدراس میں، گزشتہ 3 دنوں سے مسلسل جلوسائے اعزا کئی گھنٹوں پر مشتمل، اور جوانوں کا نہ تھکنا، بچوں کا بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، بزرگوں کا صف ماتم میں دکھائی دینا۔ یہ تو ایک شہر کی بات ہوئی، ایک شہر کے ایک علاقے کی بات ہوئی۔ پوری دنیا میں یہ امام حسین کے چاہنے والے، یہ عزاداران مظلوم کربلا، اور میں یہیں پر اظہار ہمدردی کرتا ہوں اپنے ان پڑوسی ممالک میں اور پڑوسی ملک پاکستان میں رہنے والے مومن بھائیوں سے، مسلم بھائیوں سے، اپنے انسانی بھائیوں سے، کہ جو سیلاب کی زد میں ہیں، لیکن سیلاب کے باوجود کمر تک پانی ہے، لیکن سید الشہداء امام حسین کی مجلس سے غفلت نہیں ہے۔ شاید آپ نے ویڈیو کلپ دیکھی ہو۔ وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، سیلاب آیا ہوا ہے۔ کاش کے حکمران جماعت ذرا سا غیرت کے ہمراہ آگے بڑھے اور ان کی نجات کی سبیل فراہم کرے۔ بہرحال سب کو شامل ہونا چاہیے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے حق میں دعا تو کر ہی سکتے ہیں۔ آپ توجہ کیجئے گا، یہ آخر اتنے سارے بم وسفوٹ، اتنی ساری پریشانیاں، اتنے سارے مسائل، لیکن اس کے باوجود دنیا کے گوشے گوشے میں سید الشہداء امام حسین کا تذکرہ۔ وجہ، سبب، علت، روایت بیان کرو۔ روایت کہتی ہے امام حسین کی ولادت ہوئی ہے اور سید الشہداء پہنچے ہیں اپنے نانا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں۔ توجہ کیجئے گا، سرکار رسالت مآب نے اپنے نواسے امام حسین کو جب اپنی آغوش میں لیا تو وہی دعا کی اپنے نواسے کے حق میں جو جناب ابراہیم نے جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل کے حق میں دعا کی تھی۔ یاد کیجئے وہ پوری داستان کہ بے آب و گیا غیر ذی زر وادی میں جناب ہاجرہ اور اسماعیل کا چھوٹنا، اور پھر جناب ابراہیم کا آگے بڑھنا۔ امام صادق نے قرآنی آیت کی ذیل میں مفصل حدیث بیان کی ہے، اور پھر جناب ہاجرہ کا شکوہ کرنا، ابراہیم وادی غیر ذی زر میں آپ ہمیں تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور پھر جناب ابراہیم کا ان کے حق میں دعا کرنا۔ جو دعا جناب ابراہیم نے جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل کے حق میں کی تھی، وہی دعا سید الشہداء کی ولادت کے بعد رسالت مآب نے اپنی آغوش میں حسین کو لینے کے بعد خدا کی بارگاہ میں طلب کی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ ربنا فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، خدایا بس اتنی آرزو ہے کہ لوگوں کے دلوں کو اس کی جانب متوجہ کر دیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ بغیر رنگ و نسل، مکتب و مذہب و دھرم کی پرواہ کیے ہوئے لوگ کیوں حسین کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں؟ یہ نبی خاتم سرکار رسالت مآب کی دعا ہے جو حسین ابن علی کے حق میں دعا کی تھی، اور بڑی مشابہت ہے اس دعا میں اور جناب ابراہیم والی دعا میں۔ آپ سوچئے وادی غیر ذی زر، پانی کی تلاش میں ہاجرہ کا دوڑنا، صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا۔ اگر جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، جب تک
7 مرتبہ چکر نہ لگا لے اس کا حج نامکمل رہتا ہے۔ امام حسین کی بھی صفا اور مروہ جیسے شعائر کی مثال ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے۔ صفا کیا ہے امام علی مقام کا؟ قتل گاہ۔ مروہ کیا ہے سید الشہداء امام حسین کے لیے؟ خیمہ گاہ۔ جناب ہاجرہ اپنے بچے کے پانی کی تلاش میں صرف 7 مرتبہ گئی تھی، جانے قربان جائیں سید الشہداء فخر ابراہیم جناب امام حسین پر، جو صرف 7 مرتبہ نہیں، ہر شہید تک قتل گاہ تک پہنچے ہیں اور پھر لاشیں کو خیمے تک لے کر آئے ہیں، گود کے بالوں کو قربان کیا ہے۔ اور صرف ایک جملہ، الہی رضیت برضائک، خدا میں تیری مرضی پر راضی رہنے والا ہوں۔ میرے عزیزو، یہ ہے سرزمین کربلا، سرزمین عاشقان، مقتل سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور فضیلت۔ حج پر جب کوئی جاتا ہے تو رمی جمرہ کرتا ہے۔ امام حسین نے بھی اپنے زمانے کے شیطانوں پر رمی جمرہ کیا ہے۔ اور شاعر کا ایک شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب سید الشہداء اپنی تلوار کو لے کر صفے آدھا تک پہنچتے تھے تو امام کو لشکر کی کثرت نظر نہیں آتی تھی، بلکہ امام کو فقط ایک فرد نظر آتا تھا۔ اس کے برخلاف جو امام کے مد مقابل دشمن ہوا کرتے تھے، ان کو امام کا ایک ایک عضو ایک ایک لشکر کے مانند نظر آتا تھا۔ کل عضو من حسین جندو، حسین کا ایک ایک عضو بدن ایک لشکر کے مانند نظر آتا تھا۔ خدائی مدد شامل حال تھی سرکار سید الشہداء کے۔ اور پھر امام علی مقام کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہونے والے کیسے ہیں؟ کم سن بچے بھی ہیں، ہدیہ ششماہ مجاہد بھی ہے۔ یاد کیجئے کربلا میدان کی خاصیت یہ ہے جس نے لوگوں کو متاثر کیا ہے، باپ شہید ہوا ہے، خود بچہ یتیم ہوا ہے، 11 برس عمر ہے، شہید کی بیوہ موجود ہے، بچہ اپنے باپ کا لباس زیب تن کر کے آتا ہے، لباس بڑا ہے، تلوار قد سے زیادہ بڑی ہے، امام علی مقام نے روکا ہے واپس چلے جاؤ، لیکن بچہ کیا جواب دیتا ہے؟ بچہ یہی کہتا ہے میری ماں نے مجھے آمادہ کر کے بھیجا ہے۔ اور پھر وہ بچہ مقتل میں جاتے وقت یہی کہتا امیری حسین و نعم الامیر، ہمارا امیر تو حسین ہے، حسین سے بہتر امیر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے خطاب کر کے کہ کیا دنیا میں کسی کے پاس حسین جیسی کوئی نظیر موجود ہے؟ میرے عزیزو، جب حسین جیسی ذات ہمارے پاس موجود ہے، جب امام علی مقام جیسا امام ہمارے لیے آئیڈیل ذات کے عنوان سے موجود ہے، تو اب ہمیں اور آپ کو کہاں پہنچنا ہے؟ در سرکار سید الشہداء تک۔ اور پھر امام علی مقام سے ملنے والے دروس وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ میں آپ کے سامنے کربلا معلیٰ سے ملنے والے دروس میں ایک اہم درس کو بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے مقدمہ درکار ہے، کوشش کروں گا آج بات مکمل ہو جائے، اگر نہیں ہو سکی تو کل آپ توجہ کیجیے گا۔ آج دشمنوں کی سازشوں میں بہت ساری سازشیں ہیں، نہ فقط شیعہ جوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، مسلم جوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، بلکہ تمام جوانوں کو بے رحمی کا شکار بنانے کے لیے سوشل میڈیا، سیٹلائٹ چینلز، غیر اخلاقی ویب سائٹس، مبتذل فلمیں، یہ ایک ذریعہ ہے۔ موبائل میں سب کچھ موجود ہے، یہ ایک ذریعہ ہے۔ جوانوں کو براہ روی کے شکار بنانے کا ایک دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ جوانوں کو نا امید بنا دیا جائے۔ آپ سوچئے کربلا کا کیا پیغام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کبھی بھی نا امید مت ہو۔ فرض کیجئے مجھے یہاں سے لکھنؤ کا سفر کرنا ہے اور میں ایئرپورٹ پہنچوں یا ریلوے اسٹیشن پہنچوں، جس چیز سے بھی میرا ٹکٹ ہے، کوئی جوان آگے بڑھے مولانا فلاں چیز سے مت جائیے گا چونکہ حادثے کا خطرہ ہے، تو مجھ جیسا جوان جو صحیح و سالم ہے، ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں، بظاہر کوئی مشکل نہیں ہے، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اللہ رے عظمت سرکار سید الشہداء، امام کو معلوم ہے کربلا میں گود کے پالے قربان ہوں گے، امام کو معلوم ہے سکینہ کے رخسار پر تماچے لگیں گے، امام کو معلوم ہے میں اپنے لال علی اصغر کے لیے سوال آپ کروں گا،
کوئی پانی دینے والا آگے نہیں بڑھے گا. امام کو ایک ایک چیز کا علم ہے، لیکن اس کے باوجود امام نا امید نہیں ہے، بلکہ اپنی امید اور تکیہ گاہ کا مرکز قرار دے رہے ہیں ذات پروردگار عالم، ذات باری تعالیٰ کو. میں آپ کے سامنے پیش کروں، تقریباً روایات میں اور تاریخ میں 20 ایسے افراد کا تذکرہ ہے جنہوں نے خیر خواہانہ طور پر امام حسین کو مشورہ دیا مولا کربلا مت جائیے، جن کا خاندان نبوت اور خاندان رسالت سے رابطہ اچھا تھا، جو اہل بیت کے محب تھے، حتیٰ اہل بیت کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے افراد تھے. سب کو تو نہیں بیان کر سکتا، 4-6 نام لینا چاہ رہا ہوں. مثلا ایک نام ہے ابو بکر ابن عبد الرحمن مخزومی. کون ہے یہ؟ راہب قریش کہا جاتا ہے، فقہائے 7 مدینہ میں شامل ہیں، مستجاب الدعویٰ ہیں، پارسا ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. امام علی مقام کو خطاب کر کے کہتے ہیں یبن ام قد رأیت ما صنع اہل العراق بابیک واخیک. آپ نے دیکھا کہ آپ کے بابا کے ساتھ ان عراقیوں نے کیا کیا اور آپ کے بھائی کے ساتھ ان عراقیوں کا سلوک کیا تھا. البتہ میں عرض کر دوں، جب جناب مسلم کا تذکرہ ہوتا ہے یا جب کبھی لفظ عراق ہم سنتے ہیں تو فقط اور فقط لفظ عراق سننے کے بعد ملک عراق یا شہر کوفہ ہمارے ذہنوں میں گھر نہ کرے. وہ کوفہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، وہ کوفہ خود انسان کا اپنا وجود ہو سکتا ہے، انسان کا اپنا وجود، یہ انسان کا ظاہری جسمانی وجود بھی کوفہ بن سکتا ہے. کب؟ جب امام وقت کو نہ پہچانتا ہو، جب اپنے سر نیاز کو اپنے مالک کی بارگاہ میں نہ جھکاتا ہو، جب اسے معرفت رب نہ ہو، جب اسے دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نہ ہو. اب آپ توجہ کیجئے گا، کیا کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ آپ کے بابا کے ساتھ کیا کیا، آپ کے بھائی کے ساتھ ان کا سلوک کیا رہا. فَيُقَاتِلُكَ مَنْ قَدْ وَعَدْتَكَ أَنْ يَنْصُرَكَ. مولا جنہوں نے آپ سے نصرت کا وعدہ کیا ہے وہی آپ کے خلاف تلواریں اٹھائیں گے، وہی آپ کے خلاف محاذ جنگ پر آ جائیں گے لڑنے کے لیے. آپ مت جائیے کربلا، حالات اچھے نہیں ہیں. امام کہتے ہیں وَمَهْمَا يَقْضِيَ اللَّهُ مِنْ أَمْرٍ يَكُنْ. امام نے ایک جملے میں جواب دے دیا، ٹھیک ہے آپ کا مشورہ خیر خواہانہ ہے، لیکن ہم تو مرضی معبود کے تابع ہیں، اللہ کی جو منشا ہے ہم اس کے مطابق اپنے قدم کو آگے بڑھانے والے، ہم کربلا جانے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ایک نام. دوسرا نام جو معتبر نام ہے، جو صحابی ہیں پیغمبر خاتم کے، نام ہے ابو سعید خدری. وقت نہیں ہے اور نہ موقع ہے اور محل ہے، وگرنہ میں اشارہ کرتا. حدیث غدیر کے راویوں میں ایک راوی کون ہے؟ ابو سعید خدری. اور غدیر کو ثابت کرنے کے لیے مجھے حیرت ہوئی، ابھی ایک نوجوان، بلکہ نوجوان نہیں، جوان 40-42 سال کی عمر کا ایک وہابی عالم سعودی عرب سے کتاب لکھتا ہے امیر المؤمنین کی ولایت کے سلسلے میں، اور غدیر کی وہ منظر کشی کی ہے، اس نے وہ منظر کشی کی ہے جو جب آپ کتاب پڑھیں گے، بڑی ادبی کتاب ہے، تو ایسا لگے گا کہ جیسے کسی شیعہ نے لکھا ہے. حتیٰ وہ گیا ہے میدان غدیر میں، اپنے ساتھ کیمرہ لے کر گیا ہے. میدان غدیر پہنچنے کے بعد وہاں کی زمین کو مخاطب قرار دیتا ہے، وہاں آس پاس موجود پہاڑیوں کو اپنا مخاطب قرار دیتا ہے. کتنی خوش قسمت ہو کہ تم نے نبی کے کلام کو اسی جگہ سے سنا ہے. لیکن آخر میں آ کر کے وہی گڑبڑی کی جو ہمارے سارے بھائی کرتے ہیں، لفظ مولا پر آ کر کے اس نے کام کو، حتیٰ اس نے علامہ امینی کی کتاب کا تذکرہ کیا، کتاب ہے الغدیر کا. ابو سعید خدری راویان حدیث غدیر میں سے ایک ہیں، 13 برس کے تھے. ان کے والد جنگ خندق کے موقع پر لے کر آئے ہیں نبی کی خدمت میں، اللہ کے رسول ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا لال آپ کے ساتھ لشکر اسلام میں شامل ہو جائے. پیغمبر نے واپس کر دیا تھا کہ نہیں ابھی عمر کم ہے، ذرا لے جاؤ پختہ ہو جانے دو. ابو سعید خدری صحابی پیغمبر، صحابی امیر المومنین، دور امام حسن کو درک کیا ہے. امام حسین کی خدمت میں آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ انی لکم ناصح، اے فرزند رسول میں آپ کا خیر خواہ ہوں، بہی خواہ ہوں. من فاز بہم فاز بالسہم الاخیب، جس نے ان پر بھروسہ کیا اس کا تیر خطا کر جائے گا، وہ نقصان میں رہے گا، وہ خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا. امام عالی مقام سے یہ یہی کہتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی حمایت نہیں کریں گے. امام نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں اپنے قدم کو کربلا سے پیچھے ہٹانے والا نہیں.
تیسری ذات بشر ابن غالب کوفے کی سرزمین سے آئے ہیں، مولا نے حالات دریافت کیے ہیں، مسلم کی شہادت کی خبر سنائی ہے، حالات اچھے نہیں ہیں مولا، دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہیں، لیکن اس کے باوجود امام عالی مقام یہی کہتے ہیں پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، آگے بڑھیے۔ عبداللہ ابن عباس مولا سے کہتے ہیں مولا آپ کسی قریے میں چلے جائیے، حالات اچھے نہیں ہیں، ابھی آپ کربلا مت جائیے۔ مولا کہتے ہیں نہیں، مجھے کربلا جانا ہے۔ ام سلمہ ام المؤمنین ہے، سید الشہداء امام حسین کی نانی ہے، جب مشورہ دیتی مت جائیے، تو امام علی مقام نے اپنے جد نبی خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر خاتم کی حدیث سنائی ہے، بشارت سنائی ہے کہ میرے نانا کا کیا کلام آپ کو یاد نہیں ہے۔ اور آگے بڑھیے، محمد حنفیہ امام حسین کو مشورہ دیتے ہیں مولا کربلا مت جائیے، کسی قریے میں چلے جائیے، کسی بستی میں چلے جائیے، کسی صحرا کا رخ کر لیجئے، کسی بیابان کا رخ کر لیجئے۔ اس موقع پر امام عالی مقام فرماتے ہیں محمد حنفیہ سے آپ میرے خیر خواہ ہیں بھائی، میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن یاد رکھیے واللہ لو لم یکن لی مأوا ولا ملجا لما بایعت یزید ابن معاویہ، اگر ذات خدا کے سوا کوئی دوسرا میرا پشت پناہ نہ ہو، کوئی دوسرا میرا حامی و ناصر نہ ہو، کوئی دوسرا میرا مددگار نہ ہو، تب بھی میں یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میرا اعلان ہے مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ دو کیریکٹر، دو کردار امام علی مقام نے پیش کر دیے، ایک حق ایک باطل، ایک صراط مستقیم تو دوسرا منحرف راستہ، اور یہ ہر دور میں ہے۔ ہمیں اپنے دور میں اپنے آپ کو دشمن شناس بنانا ہے، دشمن شناس بنانے کے ساتھ ساتھ وقت کی طاغوتی قوتوں سے ٹکر لینا ہے، جس حد تک ممکن ہو ان سے اظہار بیزاری کرنا ہے۔ یہی ہے کربلا کا سب سے بڑا پیغام۔ امام حسین کا مقصد یہی تھا کہ روئے زمین پر کہیں بھی نہ ظلم پایا جائے، نہ تشدد پایا جائے، نہ بربریت پائی جائے، صرف اور صرف عدل و انصاف کا راج ہو۔ اس کے علاوہ بہت سارے نام ہیں، عبداللہ ابن مطیع ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن جعفر ہیں، لیکن امام نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ہم یزید جیسے فاسق و فاجر کی مشروعیت کو مان لیں، ممکن نہیں ہے۔ اگر توفیق رہی تو بیان کروں گا کہ یزید کے ملعون ہونے کے لیے، اس کے ذلیل و خوار ہونے کے لیے نبی کا وہی فرمان کافی ہے جس میں نبی فرماتے ہیں الذنوب التی تحت کل عصم، وہ گناہ جو انسان کی آبرو ریزی کرنے کے لیے کافی ہیں، جو انسان کی عزتوں کو تاردار کر دینے کے لیے کافی ہیں، ان میں پہلے ہی چیز کیا ہے؟ شرب الخمر، وہ ہے شراب نوشی۔ ہمارا سماج پاکیزہ ہے الحمدللہ، ہم اس بلا اور مصیبت سے محفوظ ہیں، لیکن کہیں کہیں کبھی کبھی خبر مل جاتی ہے، شوقیہ لے لیتے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ سماج میں اگر ایسے افراد کہیں بھی نظر آئیں تو فوراً سدباب کرنا ضروری ہے تاکہ یہ چیز آگے نہ بڑھنے پائے۔ شراب نوشی کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ پھر فرمایا واللعب بالقمار، میں اپنے ان چھوٹے بچوں سے اور بھائیوں سے کہنا چاہوں گا، یہ جو پیغمبر فرما رہے ہیں عزت نفس اور تمہیں ملنے والی کرامت کے خاتمے کے لیے کافی ہے کہ تم جوا کھیلنے لگو، تو جوا فقط تاش کے ذریعے نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو نئے نئے گیم آ رہے ہیں جس کے بارے میں آیات اعظام سے سوال کیا جاتا ہے، یہ گیم بھی کبھی کبھی عزت نفس کو تار تار کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ اور اب تو گیم میں چیٹنگ کا بھی ایک مرحلہ ہے، نہیں معلوم والدین اپنے بچوں کے اسمارٹ فون اور ٹیبلٹ کو کس حد تک چیک کرتے ہیں، نظارت ہے یا نہیں ہے۔ حالات آپ کے پیش نظر ہیں۔ عزیزان گرامی، یزید کیوں لعنتی ہے؟ کیونکہ یزید شرابی بھی تھا، یزید جواری بھی تھا، اس کی مشروعیت کا تو قائل ہوا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ حد یہ ہے کہ خود ام المؤمنین عائشہ نے بھی یزید کی مخالفت کی ہے۔ نہ جانے کتنے صحابہ پیغمبر خاتم معاویہ کو جا کر کے مشورہ دیتے ہیں خبردار، چونکہ صلح ہو گئی ہے، صلح نامے کے شرائط میں کچھ لکھا ہوا ہے، اپنے بعد یزید کو حاکم مت بنانا، لیکن نہیں، صلح امام حسن میں پائی جانے والی شرائط کے برخلاف امیر شام نے اپنے بعد کے لیے حاکم کسے معین کیا؟ فاسق و فاجر، کھلم کھلا گناہ کرنے والا، وحی الہی کا مذاق اڑانے والا، خاندان نبوت اور رسالت کی توہین کرنے والا، توحید پروردگار کو چیلنج کرنے والا، بندروں سے کھیلنے والا،
شراب کی محفلوں میں بیٹھنے والا امام عالی مقام کے سامنے اب دو راستے تھے میرے عزیزو، توجہ کیجئے گا، یا امام یزید کی بیعت کے سامنے سراپا تسلیم ہو جاتے یا امام مقابلہ کرتے۔ امام نے مقابلہ کیا، لیکن امام جب میدان کربلا میں پہنچے ہیں تو پہلے سے جنگ کے ارادے سے نہیں گئے ہیں، اسی لیے آپ کو نہیں ملے گا کہ امام عالی مقام کے لشکر میں پائے جانے والے 72 کے 72 افراد کے پاس اسلحہ مکمل طور پر موجود ہو۔ کسی کے پاس زرہ ہے تو تلوار نہیں، کسی کے پاس تلوار ہے تو اسلحہ نہیں، کسی کے پاس تیر ہے تو کمان نہیں، کمان ہے تو تیر نہیں، چونکہ اس ارادے سے نہیں گئے تھے۔ امام تو آخری مرحلے تک یہی کہتے ہیں، اہل بصرہ کو جو خطاب کیا ہے امام عالی مقام نے، جو خط لکھا ہے اس میں یہی تو لکھا ہے کہ میری بات مان لو، آ جاؤ مجھ تک تاکہ میں تمہیں راہی ہدایت بنا سکوں، میں تمہیں صراط مستقیم کی طرف گامزن کر سکوں۔ آخری لمحے تک امام عالی مقام کی یہی کوشش تھی کہ لوگ آ جائیں سید الشہداء کی جانب، اور ابو الحتوب جیسے افراد آئے ہیں، حتیٰ عصر عاشور دشمنوں کی صف سے نکل کر آنے والے موجود ہیں۔ صبح عاشور ہو رہا ہے تو بعض غیر معروف شہداء کربلا کے نام بھی ملتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پہنچایا ہے سید الشہداء امام حسین کی جانب۔ امام کے سامنے دو راستے، یا مقابلہ کریں یا پھر اپنے آپ کو تسلیم کر دیں۔ امام نے تسلیم ہونا گوارا نہیں کیا۔ میرے عزیزو، اب پہچانیے ایران کی ہم کیوں تعریف کرتے ہیں، ہم کیوں ایران کی تعریف کرتے ہیں؟ ہمارا ملک ان دنوں کس ملک سے جوجھ رہا ہے کسی ایک مسئلے کو لے کر، وہ ہے چائنا۔ تو کیا صرف اور صرف پیپر بازی سے کام چل جائے گا؟ نہیں، کربلا کا درس ہے۔ آئے ہمارے حکمران، آئے ایوانوں میں بیٹھنے والے برسر اقتدار افراد، اور آنے کے بعد کربلا کا جائزہ لیں، کربلا سکھاتی کیا ہے۔ کربلا کا پیغام ہے تم مقاومت اختیار کرو، تم مقابلہ کرو، تم پیچھے مت ہٹو۔ آپ توجہ کیجئے گا، ایران کی ہسٹری کو پڑھ لیجئے آپ، ہر دور میں جو بھی دور رہا ہے جس شاہ کا، جس بادشاہ کا، ہر دور میں ایرانی سرزمین کا کوئی نہ کوئی ٹکڑا اس دور کے حاکم بادشاہ نے دوسرے ملک کے سپرد کیا ہے۔ لیکن جانے قربان جائیں، خمینی بت شکن معمار انقلاب کربلا کو واقعی معنی میں درس مقاومت سمجھنے والے رہبر کبیر امام خمینی نے کیا کہا تھا؟ ما ہرچ داریم از محرم و سفر داریم، میرے پاس جو کچھ ہے یہ محرم و سفر کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ آج اسلامی انقلاب کی کامیابی کو 40 برس گزر گئے تقریباً۔ ان 40 برسوں کے بعد جب آج ایران کا وزیر خارجہ یونائٹڈ نیشن پہنچتا ہے، اقوام متحدہ، سنیکت راشٹر، جہاں دنیا بھر کے برسر اقتدار حکمران افراد بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ان سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ ان 40 برسوں میں اپنے ملک کی ایک بالشت زمین بھی ہم نے کسی دوسرے کے سپرد نہیں کیا ہے۔ یہ ہے کربلا کا درس۔ اور پھر سید حسن نصر اللہ سید مقاومت کے جملے پڑھیے۔ اسی مقاومت کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا کی مظلوم قومیں ایران جیسے ملک کو اپنے لیے آئیڈیل مانتی ہیں، اور پھر کہتی ہیں اگر وقت آئے گا تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ادھر سے حزب اللہ، ادھر سے یمن کے انصار اللہ، یہ سب آگے بڑھیں گے۔ اور علم کی کتنی پاور ہے اس کا اندازہ آپ کو کبھی ہوا؟ یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ قول معصوم ہے فقرہ نہیں افسانوں کا، طلب العلم فریضہ ہے مسلمانوں کا، میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، قرآن مجید میں واجبات دین کا اتنا تذکرہ نہیں جتنا تذکرہ علم کا ہے۔ نماز کا اتنا تذکرہ نہیں، روزے کا اتنا تذکرہ نہیں، حج و زکوٰۃ و خمس کا اتنا تذکرہ نہیں جتنا کلمہ علم۔ 779 مرتبہ کلمہ علم آیا ہے، 779 مرتبہ کلمہ علم آیا ہے۔ ہمارے ہاں تو بچوں کو بڑی آسانی سے چھٹی کرا دی جاتی ہے، گورنمنٹ اپنی چھٹی دے رہی ہے، اسکول اور کالجز کے اپنے نظام ہیں، اور پھر ہمارے ہاں بہت ساری وجوہات کی بنا پر میں نام نہیں لوں گا، مثلا آج فرض کیا چوتھی ہے، آج منگنی ہے، شادی کی کوئی رسم کو لے لیتا ہوں، مذہبی رسم اور مذہبی جلوس وغیرہ کا نام نہیں لوں گا تاکہ ناگوار نہ لگے، لیکن ہم بڑی آسانی سے بچوں کو اسکول سے ایبسینٹ ہوتا ہوا دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ میں ایک نام لے رہا ہوں، علامہ محمد حسین طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ کا، توجہ کیجیے گا۔ یہ علامہ محمد حسین طباطبائی کون ہیں؟ جن کے بارے میں معمار انقلاب امام خمینی کہتے ہیں کہ آج کا انسان ان کو نہیں پہچان سکتا۔
200 سال بعد پیدا ہونے والا پہچانے گا یہ طباطبائی صاحب تھے کون؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ۔ تو امام خمینی کیا ہم جیسے مولوی تھے جو ایک دوسرے کو ہم لوگ سرٹیفکیٹ دیتے رہتے ہیں، ہم نے ان کی تعریف کر دی، انہوں نے ہماری تعریف کر دی؟ نہیں۔ میں نے جب امام خمینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ جملہ پڑھا ہے تو پھر آ کر کے دیکھا ہے کہ آخر علامہ طباطبائی کی خاصیت کیا تھی۔ علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، قرآن مجید کا اتنا احترام کہ جس حجرے میں، توجہ کیجئے گا، جس کمرے میں قرآن مجید رکھا ہوتا تھا اس کمرے میں اپنا لباس بھی تبدیل نہیں کرتے تھے۔ یہ ہے قرآن کا احترام۔ علامہ محمد حسین طباطبائی کو کون پہچانے گا؟ 200 سال بعد پیدا ہونے والا۔ جب میں نے ان کا زندگی نامہ پڑھا تو مجھے ملا کہ 12 برس انہوں نے حوزہ علمیہ قم میں گزارے، حوزہ علمیہ نجف میں 12 برس، اور ان 12 برسوں میں علامہ طباطبائی نے فقط 12 چھٹیاں کی ہیں بس، روز عاشور، نہ سردی نہ گرمی نہ برسات نہ ماہ رمضان نہ محرم نہ سفر۔ تب جا کر کے انسان علم کے اس منارے پر پہنچتا ہے کہ معمار انقلاب امام خمینی کو کہنا پڑتا ہے کہ آج کا انسان ان کو نہیں پہچان سکتا۔ علم کی جانب آگے بڑھنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ علم نے توڑے ہیں باطل نظریات کے بت، ہوں وہ پتھر کے صنم یا ہوں کسی ذات کے بت۔ علم نے پھینکے ہیں فرسودہ خیالات کے بت، چور کر دیتا ہے یہ رسم و روایات کے بت۔ جہل انسان کو فریب غم جا دیتا ہے، علم ہی دل کے دریچوں میں اذاں دیتا ہے۔ علم سے ذہن میں ہے روشنی فکر و نظر، جہل انسان کے لیے وادی ظلمت کا سفر۔ علم رکھ دیتا ہے پہلو میں پہاڑوں کے جگر، جہل کو رہتا ہے ہر سانس میں حالات کا ڈر۔ جہل ہمت کی قبا پھاڑ دیا کرتا ہے، علم پتھر میں علم گاڑ دیا کرتا ہے۔ علم دیتا ہے صدا تیغ کی جھنکاروں میں، جہل گھر اپنا بناتا ہے ریاکاروں میں۔ علم کو چین کی نیند آتی ہے تلواروں میں، جہل ڈرتا ہے پہاڑوں میں ہو یا غاروں میں۔ علم جب لشکر کفار سے ٹکراتا ہے، جہل میدان میں علم پھینک کے بھاگ آتا ہے۔ علم کی جانب ہمیں اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہوگا۔ یہ کہاں سے ایران کے اندر اتنا پاور آیا؟ اتنی پابندیاں، کرنسی کے حالت آپ دیکھ لیجئے، مہنگائی کہاں پر ہے آپ دیکھ لیجئے، آپ پڑھیے، عالمی منظرنامے پر نگاہ ڈالیے۔ لیکن اس کے باوجود علم کی راہ میں اتنی ترقی کی ہے کہ جب آپ پہنچیں گے تو خود آپ کو اندازہ ہوگا۔ یہ معمار انقلاب امام خمینی رہے ہوں یا رہبر انقلاب آغا خامنئی، انہوں نے اپنے غیور جوانوں کو علم کی راہ میں آگے بڑھایا۔ ہمارے ملک میں جہاں تک محسوس ہو رہی ہے آہٹ، وہ کون سی آہٹ ہے؟ اسرائیلی نفوذ۔ ہم تو ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہمارے ہاں زمین ہے، جائیداد ہے، زمینداری تھی، آج بھی کھیتی کسانی ہے، باپ دادا کا مشغلہ تھا، لہذا خود بھی انسیت ہے۔ کل تک جب ہم توجہ کیجئے گا کہ کس طرح قوموں کو ذلیل بنانے کا کام کیا جا رہا ہے، لیکن ہم کربلا والے ہیں، ہم ذلت برداشت نہیں کر سکتے۔ ابھی میں گیا تھا یہاں پر امام بارگاہ میں نے دیکھا امام علی مقام کا وہ فرمان سنہری حرفوں میں لکھا ہوا ہے کہ ذلت ہم سے دور ہے، ہم تو عزت کے پجاری ہیں، ہیہات من الذلہ، ہم تو عزت کو گلے لگانے والے ہیں، ہمارا ذلت سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ میں بیان کروں گا آپ کے سامنے عزت و ذلت کا ملاک اور معیار کیا ہے، عزیز کون ہے، ذلیل کون ہے۔ آپ توجہ کیجئے گا، کل تک جب ہم فصل بوتے تھے تو اسی پیدا ہونے والی فصل سے کچھ نکال کر الگ رکھ لیتے تھے، آئندہ برس اسی کو بعنوان بیج استعمال کرتے تھے۔ لیکن کیا آج ایسا ہو رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم تو اسرائیلی سیڈز خریدنے کے لیے مجبور ہو گئے، فصل زیادہ ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے لا کر کے ہمیں کہاں پر پہنچا دیا ہے، کتنا مجبور کر دیا ہے کہ اب ہر بار ہمیں بیج خریدنے کے لیے اسرائیلی پروڈکٹ کی جانب اپنے آپ کو آگے بڑھانا پڑے گا۔ یہی ہے قوموں کو ذلیل کرنے کا ایک طریقہ، اور اسی ذلت کو دور رکھا ہے ایرانی عوام نے۔ کس کی وجہ سے؟ رہبر کبیر، رہبر انقلاب امام خمینی اور آغا خامنئی کی بابصیرت قیادت کے نتیجے میں۔ آپ جا کر کے دیکھ لیجئے وہاں کا دھان کیسا ہے، وہاں کا گیہوں کیسا ہے، وہاں کے پھل کیسے ہیں،
وہ کیوی جو ہمارے ہاں 50-60 روپے کی ایک عدد ملتی ہے، وہاں کتنے کی ہے؟ اور پھلوں کی ورائٹیز، کوالٹیز آپ دیکھ لیجئے. اور صرف اپنی ذات کے لیے جینا یہ کربلا کا پیغام نہیں ہے، بلکہ جیسے انہوں نے اپنے لیے اس فیلڈ میں آگے بڑھایا ہے، اور حتیٰ مڈل ایسٹ میں میڈیکل لائن میں بعض ایسی مشینیں ان کے پاس ہیں جو خود ہندوستان میں موجود نہیں. مڈل ایسٹ چھوڑیے، میڈیکل لائن میں یہ علم ہے. اسی علم کی راہ میں ہمیں اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے، اسی علم کی راہ میں. انصار اللہ یمن کی بھی انہوں نے مدد کی ہے. تم سب کچھ کر سکتے ہو لیکن ہمیں بھوکا نہیں مار سکتے ہو. سب کچھ کر سکتے ہو، بھوکا نہیں مار سکتے ہو. تو امام حسین کے سامنے دو راستے، یا تسلیم ہو جاتے یا مقاومت کا راستہ اختیار کرتے. امام علی مقام نے میدان کربلا میں پہنچنے سے پہلے اپنے آپ کو مقاومت کی راہ کا راہی بنایا ہے، نہ کہ تسلیم ہوئے ہیں. اور پھر امام ہر قدم پر کہہ رہے ہیں اللہم انت ثقتی فی کل کرب والرجاء فی کل شدہ. خدایا ہر مصیبت کے ہنگام تو ہی میری تکیہ گاہ ہے، تو ہی میری امید کا مرکز ہے. ابھی آج زیارت وارثہ کی تلاوت ہوئی، ہو سکتا ہے صاحبان دل نے پڑھا ہو دعائے قبیل، شب جمعہ ہے، ہو سکتا ہے بعض افراد جا کر پڑھیں، توفیق ہوگی تو پڑھ لیجئے گا. دعائے کمیل میں جہاں دعا کے یہ فقرات ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلا، جہاں اس قسم کے فقرات ہیں وہیں ایک فقرہ کیا ہے اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجا. خدایا ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو ہماری امیدوں کو منقطع کر دینے والے ہیں. جناب وہب کو یاد کیجئے، وہب میدان کربلا میں گئے، جام شہادت نوش کیا، کٹا ہوا سر آیا. وہب کی ماں نے کیا عظیم ماں تھی، کیا عظیم ماں تھی، کٹے ہوئے سر کو اشقیہ کی جانب روانہ کیا اور ایک جملہ کا الہی لا تقطع رجائی، خدا میری امید کو منقطع مت کرنا. پیچھے سے امام علی مقام کہتے ہیں بی بی آپ کی امید منقطع ہونے والی نہیں ہے، پروردگار نے آپ کی امید پوری کر دی ہے. اور یہ موارد وہ ہیں، دنیا میں بہت سارے ایسے مراحل آتے ہیں میرے عزیزوں. کبھی انسان کا باپ مر جاتا ہے، انسان نا امید ہو جاتا ہے. کبھی انسان کی اولاد رخصت ہو جاتی ہے، انسان نا امید ہو جاتا ہے. کبھی بزنس ٹوٹ جاتا ہے، کبھی جاب چھوٹ جاتی ہے. بہت سارے مراحل ایسے آتے ہیں کہ جہاں انسان نا امید ہو جاتا ہے اور پھر شیطان اس کے اوپر غلبہ پا لیتا ہے. شاید میں کسی مجلس میں بیان کر سکوں، حدیث کی روشنی میں شاید بیان کر سکوں. میں اتوار کو بعد الظہر جو مجلس ہوگی مسجد میں، اس میں اسی موضوع پر گفتگو کروں گا کہ شیطان کب انسان کے اوپر غلبہ پاتا ہے. ہم ایک لمحے کے لیے یاد خدا سے غافل نہ ہو. میں پیش کروں قرآن کریم کے سورہ یوسف کی آیت نمبر 110 کو، پڑھیے گا. مالک کیا کہتا ہے حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین. پروردگار عالم نے، علامہ طباطبائی نے یہاں پر بحث کی ہے کہ مالک یہاں پر استیأسا کا لفظ استعمال کر رہا ہے، یا ایسا کا لفظ استعمال نہیں کیا. یعنی انبیاء، رسولان برحق، رسول الہی اس کگار تک اور منزل تک پہنچ گئے ہیں جو نا امیدی کی منزل ہے. نا امید نہیں ہوئے. کیوں؟ کیونکہ پروردگار نے انہیں ساحل نجات سے ہمکنار کیا ہے. آپ پڑھیے ایک جناب یونس کی زندگی کو، اور جب جناب یونس کی زندگی پڑھیے گا تو آپ کو یاد آئے گا کہ بطن ماہی میں، توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں، یہ جو آج کے دور میں ہیں ایسے سرپھرے افراد، عقیل غربی صاحب کے بقول ہیں ایسے کاسہائے سر جن میں مغز بے عقل پایا جاتا ہے. یہ میرا جملہ نہیں ہے. ابھی کسی روز گفتگو ہو رہی تھی تو یہ ہوا عقیل غربی صاحب کی اردو ذرا سا سمجھنے میں کبھی کبھی مشکل ہو رہی تھی. بہت آسان سی اردو ہے. ان کا جملہ کیا ہے؟ ہیں ایسے کاسہائے سر جن میں مغز بے عقل پایا جاتا ہے. کیا مطلب؟ کھوپڑی تو ہے لیکن لہم قلوب لا یفقہون بہا. بعض افراد ہیں جن کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آخر امام ہیں تو پس پردہ غیبت کیوں ہے، اتنی طولانی حیات کیوں کر ہے. میرے عزیزوں معلوم ہونا چاہیے کہ آج مثال کے طور پر فرانس میں ایک درخت کے اوپر جب ریسرچ ہوتی ہے تو دانشوروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ درخت اگر صحیح فضا میں رہے تو 1200 سال اس کی زندگی ہو سکتی ہے. ایک درخت 1200 سال زندہ رہ سکتا ہے. تو اگر منشأ پروردگار کے تحت ہمارا امام زندہ ہے تو اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟
اگر خضر و الیاس و عیسیٰ حکم الہی سے زندہ ہیں، ہمارا امام زندہ ہے تو اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ لیکن جب کبھی بات غیبت اور طول عمر کی آتی ہے اور فرزند زہرا کی غیبت اور طول عمر کی بات آتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان کے بزرگوں کی والہانہ الفت و محبت نے ان کے فکر و شعور کو مفلوج کر دیا ہے۔ پھر ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہے لیکن سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں جانور، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ ارے قرآن پڑھتے ہو، حافظ قرآن ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، قرآن کیا کہتا ہے یونس کے لیے؟ اگر توبہ نہ کرتے للبث فی بطنہ، کب تک رہتے جناب یونس بطن ماہی میں؟ جب تک اللہ چاہتا۔ میرے عزیزو جملہ کہنے دیجئے، اگر حکم خدا سے بطن ماہی میں یونس زندہ رہ سکتے ہیں تو حکم پروردگار سے ہمارا امام زندہ کیوں نہیں رہ سکتا ہے؟ جب تک اللہ کی منشا ہوگی ہمارا امام زندہ ہوگا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کو مایوسی کی کگار پر پہنچنے کے بعد کس نے نجات دی ہے، امید بخش بنایا ہے؟ ذات پروردگار نے۔ مثلا وَذَنُّونِ اذ ذهب مغاضبا ان لن نقدر علیہ فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ذکر یونسیہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ جناب زکریا، جناب یحییٰ، پڑھیے گا امام حسین نے کیا فرمایا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں کہ صبح سے عصر تک میں کتنے افراد کو انہوں نے بے گناہ قتل کیا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر پروردگار عالم کی یہ تعبیر استعمال کی ہے اور قرآن نے ارشاد فرمایا ہے۔ مثلا نجینا شعیبا، ہم نے شعیب کو نجات عطا کی۔ نجینا ہودا، ہم نے ہود کو نجات عطا کی۔ نجینا صالحا، یہ آیات قرآن کا فقرہ ہے، ہم نے صالح کو نجات عطا کی۔ نجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، سورہ فصلت آیت نمبر 18، ہم نے نجات عطا کی ہے انہیں جو صاحبان ایمان ہیں، جو باتقوی لوگ ہیں۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، سورہ دخان آیت نمبر 30، ہم نے بنی اسرائیل کو نجات عطا کی ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں کسی بھی حال میں نا امید نہیں ہونا ہے۔ امام عالی مقام نے میدان کربلا میں یہ درس دیا ہے۔ اب سوال، قرآن مجید میں 6500 آیات ہیں تقریباً، کون سی آیہ کریمہ ہے جو سب سے زیادہ امید بخش ہے اور امید افزا ہے؟ ماہ رمضان میں روح افزا ہم اور آپ پیتے ہیں۔ امید افزا یعنی جو امید دلانے والی آیات ہیں قرآن مجید میں، سب کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن 2-3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اس بچے ہوئے وقت میں، تاکہ ہم دشمنوں کی سازشوں کا شکار نہ ہوں۔ ہمارے بہت سارے جوان، معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، ہم کہتے ہیں بھیا نماز پڑھ لو، چلو دعا میں شامل ہو جاؤ، سجدہ کر لو۔ جوان یہی کہتا ہے مولانا اتنے گناہ ہو چکے ہیں کہ اب اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کا دل نہیں کرتا کیونکہ اللہ اب قبول نہیں کرے گا۔ یہ دشمنوں کی ایک سازش ہے کہ ذات خداوند سبحان سے، مسجدوں سے، امام بارگاہوں سے، فرش اعضا سے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، فرش اعضا سے میں جوانوں سے کہنا چاہوں گا ہماری مجالس اعضا کے مختلف مراحل ہیں۔ ایک مرحلہ ہے خطیب کی خطابت، ایک مرحلہ ہے سوس خان کی سوسخانی، مرثیہ خان کی مرثیہ خانی، ایک مرحلہ ہے نوحہ، ایک مرحلہ ہے ماتم، ایک مرحلہ ہے جلوسۂ اعضا میں شرکت۔ لیکن بعض افراد وہ ہیں جو فرش اعضا پر نظر نہیں آتے۔ سوچنا چاہیے نا، مجالس اعضا یاد سید الشہداء کا ایک عنصر ہے یہ فرش اعضا، فرش اعضا پر نہیں نظر آتے، جلوس میں نظر آئیں گے، تو ان کو ذرا سا سوچنا چاہیے اس بارے میں متوجہ ہونا چاہیے۔ اور میں بیان کر سکتا ہوں آپ کے سامنے جس طرح، توجہ کیجئے گا، بات آ گئی بیان ہی کر دوں۔ فرض کیجئے کوئی انسان ایسا ہو جو 1 سال مسلسل نہ نہائے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں، بالخصوص جاڑے کے موسم میں، سردی کے موسم میں، جب لوگ موزہ پہنتے ہیں، پیچھے کی صف میں جو کھڑا ہوا ہے آگے والے کے موزے کی بدبو کے نتیجے میں اس کا سجدہ کرنا دشوار ہو رہا ہے۔ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ اپنے ظاہر کو مینٹین رکھو۔ آ رہی تاریخ ولادت باب الحوائج حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ توجہ کیجئے گا، مولا امام کاظم کی زندگی نہایت اہم زندگی ہے۔ لکھا ہے امام کاظم نے ایک روز خضاب کیا، ناخون بنائے، خط بنایا، اچھے لباس پہنے۔ کسی مولا کے گزرنے والے نے کہا مولا آج آپ نے اپنے آپ کو بڑا مینٹین کیا ہے، یہ میری تعبیر ہے۔ تو امام
کاظم فرماتے ہیں جس گھر کا مرد اپنا ظاہر مینٹین رکھتا ہے، البتہ مینٹین کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ چلے جائیں فوراً ہم، مینٹین کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنا پیسہ بیوٹی پارلر میں خرچ کریں، ہاں سلیقے کے ساتھ۔ امام کہتے ہیں اس گھر کی خاتون کی عفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ داڑھی زینت الرجال ہے، مقالات ہیں اس سلسلے میں علماء کے۔ عزیزان گرامی، اگر 1 سال تک کوئی مسلسل نہ نہائے تو کیا انسان اسے اپنے پاس بٹھالنا پسند کرے گا، گلے لگائے گا، اظہار بیزاری کرے گا؟ لیکن فرض کیجئے کہ 1 سال اگر کوئی نہیں نہا رہا ہے تو اس کا ظاہری جسمانی وجود گندا ہوا ہے۔ اگر 1 سال تک مسلسل کوئی مجالس میں شریک نہ ہو، مساجد میں شریک نہ ہو، نمازوں میں شریک نہ ہو، تو اس کی روح گندی ہو جاتی ہے۔ لیکن روح کی بدبو ہر کوئی محسوس نہیں کر سکتا ہے، ہاں اس کے لیے صاحبان دل ہیں۔ ایک بزرگ عالم گزرے ہیں، بدماش قسم کے تھے، اصفہان کی سرزمین پر، ہاں واقعی بدماش تھے، یعنی ان کی ابتدا اچھی نہیں تھی، لڑائیاں کرتے تھے، جھگڑے کرتے تھے، اور پھر لوگوں نے یہ مشورہ کیا آپس میں کہ چلو آج کام ختم کر دیتے ہیں، بھاگ کر قم آ گئے۔ عجیب انقلاب پیدا ہوا، اور ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ اپنی آغوش میں انہوں نے 200 مجتہدین پروان چڑھائے۔ کتنے؟ 200 مجتہدین۔ ایک روز اپنے شاگردوں کے ساتھ گزر رہے ہیں، شاگردوں نے اپنی ناک پر رومال رکھا ہوا تھا، انہوں نے سوال کیا آخر وجہ کیا ہے، تم نے یہ کیوں کیا ہے؟ کہا آپ کو معلوم نہیں ہے گٹر کی صفائی ہو رہی ہے، بدبو برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ کہا یہ معمولی بدبو ہے، انسان کی روح کی بدبو اس سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، لہذا روح کی طہارت کے لیے کہاں آنا ہوگا؟ فرش عزائے امام حسین پر۔ کہاں آنا ہوگا؟ مساجد میں نماز جماعت میں شرکت کے لیے۔ تو ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے۔ روایت سناؤں، روایت کہتی ہے امیر المؤمنین فرماتے سب سے زیادہ امید افزا جو آیہ قرآن مجید ہے وہ ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 53، پڑھیے گا آپ جا کر کے، جہاں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے میرے بندو، نہ امید مت ہونا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ البتہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم گناہ کریں اور پھر سوچیں اللہ معاف کر دے گا، نہیں۔ توبہ کا مطلب گال تھپ تھپا لینا نہیں ہے، کان امیٹ لینا نہیں ہے۔ توبہ یعنی صدق دل سے عزم مصمم کہ آئندہ اس گناہ کی تکرار نہیں ہوگی۔ یہ آیہ کریمہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ قاتل جناب حمزہ وحشی کے بارے میں۔ بس روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ نبی اعظم تشریف فرمائے ہیں، ایک شخص آتا ہے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے، چہرہ ڈھکا ہوا ہے۔ اصحاب پیغمبر نے آ کر کے اطلاع دی، اے نبی خدا کوئی آیا ہے آپ سے ملنے کے لیے، نام کیا ہے نہیں معلوم، چہرہ ڈھکا ہوا ہے، آیا۔ آنے کے بعد یہ آنے والا کہتا ہے کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، کیا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں بالکل اللہ معاف کرے گا، اللہ تواب ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا۔ اب وہ کہتا ہے میں قاتل حمزہ حبشی ہوں۔ پیغمبر کہتے ہیں خبردار یہاں سے نکل جاؤ۔ فوراً آیہ کریمہ نازل ہوئی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ بہلول نباش، قبر کھودنے والا، حد یہ ہے قبر کھودنے کے بعد خاتون جو دفن کی گئی ہے اس کے ساتھ بدفعلی کرنے والا، کیسا وحشی رہا ہوگا۔ نبی اعظم نے بزم سے بھگا دیا تھا، 40 دنوں تک مسلسل خدا سے لو لگائی، پروردگار نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو ہمارے اور آپ کے گناہوں کی حیثیت کیا ہے؟ آئیں تو خدا کی بارگاہ میں عرض کریں خدایا ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو بلاؤں کے نزول کا سبب ہے، ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو ہماری امیدوں کو منقطع کر دینے والے ہیں، ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے کریم پروردگار جو ہم نے اپنی زندگی میں انجام دیے ہیں۔ پانچویں امام کے پاس ایک گروہ آتا ہے، مولا سوال کرتے ہیں یہ بتاؤ تمہارے قوم میں، تمہارے قبیلے میں سب سے زیادہ امید عطا کرنے والی آیہ کریمہ کون سی ہے؟ انہوں نے یہی آیہ کریمہ پڑھی، سورہ زمر کی آیت نمبر 53۔ لیکن امام باقر فرماتے ہیں ہم خاندان نبوت و رسالت والوں کے یہاں جو آیت سب سے زیادہ امید عطا کرنے والی ہے وہ ہے سورہ ضحیٰ کی آیہ کریمہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔
اے پیغمبر اللہ آپ کو اتنا حق شفاعت عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو ہمارے اور آپ کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یقیناً ہمیں اور آپ کو امید شفاعت رکھنی ہے، کہاں؟ روز محشر۔ بس آخری جملہ ہے یہ جو ہم اور آپ زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود، تو سوال یہ پیش آتا ہے یہ شفاعت ہمیں کہاں ملے گی؟ مرنے کے بعد ہمیں پہنچنا ہے عالم برزخ میں، عالم برزخ میں شفاعت ہمیں نہیں نصیب ہونے والی۔ شفاعت کی امید کرنا ہے کہاں؟ روز قیامت۔ آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی نے قیامت کے 70 نام لکھے، ملا محسن فیض کاشانی نے قیامت کے 100 نام لکھے، آیت اللہ العظمیٰ محقق کبیر جعفر سبحانی نے قیامت کے 40 نام لکھے، انہی ناموں میں ایک نام ہے یوم الورود۔ خدایا ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں روز قیامت امام حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ انشاءاللہ پیغمبر اور آل پیغمبر علیہ الصلوۃ کی شفاعت ہم سب کے شامل حال ہو، اور ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو، ہمارے مرحومین کو پروردگار جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، شب جمعہ ہے، بہت مختصر سے مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں، شاید قطرہ اشک نکل جائے جو ہماری نجات کا ذریعہ قرار پائے اور ہماری شفاعت کا ذریعہ قرار پائے انشاءاللہ۔ دیکھیے کربلا بڑی مصیبتوں سے ہم تک پہنچی ہے۔ میں اکثر ایک بات سوچتا ہوں، کربلا رسانی میں ہماری ماؤں کا، ہماری قوم کی خواتین کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں خواتین بچوں کو اسکول بھی بھیجنا ہے، شوہر کے لیے ٹفن بھی تیار کرنا ہے، گھریلو کاموں کو بھی انجام دینا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مستقل مجالس اعضاء میں شرکت بھی کرنا ہے۔ یہ خواتین کو واقعی ہمارا سلام، جنہوں نے ہر دور میں کربلا پہنچانے کے لیے انتھک کوششیں کی ہیں۔ متوکل کا دور ہے، صرف ایک روایت سن لیجئے، اور اگر آنسو نہ نکلے تو خدا کی بارگاہ میں دعا کیجئے خدا ان گناہوں کو معاف کر دے جو ان آنکھوں سے غم حسین میں آنسو نہ نکلنے کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ یہ آنسو بہت خطرناک ہیں، یہ آنسو آل سعود کو سعودی عرب میں لرزہ براندام کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ ظالم قوتیں لرز جاتی ان آنسوؤں سے، ان آنسوؤں کی قدر کیجئے، یہ باطل ایوانوں کو خاکستر میں تبدیل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ دور متوکل کا ہے۔ ایک خاتون ہے جس کا نام ہے ناصرہ، شب جمعہ ہے، شب زیارت امام حسین ہے۔ ناصرہ اپنی آغوش میں ایک کمسن بچے کو لیے ہوئے کربلا کی جانب آگے بڑھ رہی ہے۔ سوچئے کتنی قربانیاں دی ہیں ہماری قوم کی خواتین نے، عاشقان حسین نے۔ جگہ جگہ کارندے کھڑے ہیں، کہاں جا رہی ہے؟ کربلا جا رہی ہوں۔ کیا نہیں معلوم کربلا جانے پر پابندی معلوم ہے؟ کیا کرنا ہوگا؟ متوکل کے دربار میں چلنا ہوگا۔ کربلا کا اہم ترین پیغام، ظالم قوت کے سامنے کبھی گھٹنے نہیں ٹیکنا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا ہنر سکھا دے تو سمجھ جائیے کربلا واقعی کربلا ہے۔ ناصرہ پہنچی ہے، متوکل نے سوال کیا کہاں جا رہی ہے؟ کربلا جا رہی ہوں۔ کیوں جا رہی ہے؟ آقا حسین کی زیارت کے لیے۔ قربانی دینی پڑے گی۔ کیا چاہیے؟ مال چاہیے، زیور چاہیے، دولت چاہیے؟ نہیں، مجھے تیری اولاد چاہیے۔ صاحبان اولاد تشریف فرما ہے۔ ناصرہ نے اپنا بچہ پھینک دیا، بس میں ختم کر رہا ہوں۔ ناصرہ نے اپنا بچہ پھینک دیا۔ متوکل کہتا ہے ایسے نہیں، تجھے یہ بچہ اپنی آغوش میں لیے رہنا ہوگا، جلاد آگے بڑھے گا، اس بچے کے سر و تن میں جدائی کرے گا۔ ناصرہ اپنے بچے کو لے کر اپنی آغوش میں کھڑی ہو گئی، جلاد آگے بڑھا، ناصرہ کے ہاتھ میں بچے کے سر و تن میں جدائی ہوئی۔ ناصرہ بچے کو پھینک کر آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ متوکل کہتا ہے ٹھہر جا، ایسے نہیں، اسے اپنے قدموں سے رونتے ہوئے آگے بڑھنا پڑے گا۔ اولاد والوں سن سکو گے؟ ناصرہ حسین کی محبت میں اپنے قدموں سے رونتے ہوئے کربلا پہنچی۔ پہلے کہا حاضری تھی باب الحوائج، حضرت ابوالفضل عباس کے حرم میں گریہ کر رہی ہے، ایک خاتون آتی ہے، آپ کو بی بی نے طلب کیا ہے، دربار امام حسین میں پہنچی، کیا دیکھا؟ ایک معظمہ ہے، اس کے کمسن بچے کو لے کر حاضر ہے۔ ناصرہ لے اپنی امانت واپس لے، عرض کرتی ہے میں نے حسین کے علی اصغر کے نام پر اپنے لال کو قربان کیا۔ یہ کون علی اصغر جو میدان کربلا میں دست حسین پر گیا تو تھا، لیکن جب واپس آیا تو حسین تڑپ رہے ہیں، کبھی آگے بڑھتے ہیں
کبھی پیچھے ہٹتے انا للہ و انا الیہ راجعون در خیمہ پر پہنچے، اور جب جناب رباب نے دیکھا تو آواز دی، اے بیٹا علی اصغر، کیا تجھ جیسے بھی نہر کر دیے جاتے ہیں؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ الہی لا معبود سواک، الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علم۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اے کریم پروردگار، اس روح زمین پر جہاں بھی عاشقان ابا عبداللہ الحسین ہیں، ان کی جان، مال، عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما۔ معبود اس روح زمین پر جہاں بھی سیلاب آیا ہوا ہے، بالخصوص پڑوسی ملک پاکستان میں، معبود انسانیت کی حفاظت فرما۔ اے کریم پروردگار، واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہم الصلوۃ کا، ہم سب کو ظالموں کے شر سے نجات مرحمت فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہم سب کو کربلا معلّہ کی زیارت سے مشرف فرما۔ ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما۔ معبود بالخصوص ہمارے وہ اعزاء، ہمارے وہ مؤمنین جو کووڈ-19 کے چلتے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ ہمیں اپنے بچوں کی دینی، اخلاقی، سیاسی، سماجی تربیت کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہمیں علماء سے دین لینے کی توفیق نصیب فرما۔ معبود اسلامی انقلاب کی حفاظت فرما، اس انقلاب کو انقلاب امام زمانہ سے ملحق فرما۔ اے کریم پروردگار، جو جس لحاظ سے خدمت اعضا کر رہا ہے، ان سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، اے کریم پروردگار، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع